السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل مرچو ہارر سٹوریز۔ دوستو، آج کی جو سٹوری میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ ہمیں حفیظ صاحب نے بھیجی ہے فرام کراچی۔ تو دوستو جلدی سے ہینڈ فری لگا لیں۔ تو آئیے ان کی سٹوری انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا تعلق کراچی سے ہے۔ میں کراچی کی ایک نجی کمپنی میں جاب کرتا تھا۔ میرے انڈر کئی امپلائیز تھے جو مجھ سے کافی اٹیچ تھے، کیونکہ ان کی کوئی بھی ضروریات ہوتی، جیسے کہ ان کو چھٹی چاہیے ہوتی یا آفس سے کوئی بھی کام ہوتا تو میں کبھی منع نہ کرتا۔ ان میں سے ایک لڑکا شاہد، اس کی سٹوری میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ شاید مجھ سے بہت زیادہ ہی اٹیچ تھا۔ کبھی کبھی وہ گھر سے کچھ کھانے بنوا کے لاتا اور کہتا سر یہ کھائیں، میری امی نے بنایا ہے۔ تو دوستو وہ کئی دفعہ مجھے دعوت دے چکا تھا کہ سر آپ میرے گھر آئیں، مجھے آپ کو اپنے والدین سے ملوانا ہے۔ تو اس کی محبت تھی، پر میں اس کو کئی دفعہ ہاں کر چکا تھا، لیکن مجھے اتنی فرصت ہی نہیں ملی کہ میں اس کے گھر جا سکوں۔ ایک بار ایک ایسا بہانہ بنتا ہے کہ مجھے اس کے گھر جانا پڑ جاتا ہے۔ وہ ایسے کہ شاید مجھ سے چھٹی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ سر میرے گھر کل نیاز ہے، آپ مجھے کل کی چھٹی دے دیں۔ ویسے چھٹی تو دے دیتا ہوں، لیکن وہ اس بات پہ بھی ضد کرتا ہے کہ کل سر میرے گھر نیاز ہے تو آپ نے بھی لازمی آنا ہے۔ میں آپ کو کئی دفعہ بول چکا ہوں، لیکن اب آپ کو آنا ضرور ہے، جس پہ میں اس کو نہ ہاں کرتا ہوں نہ کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں دیکھو شاید کام کا لوڈ بہت ہے، اگر میں فری ہوا اور مجھے ٹائم مل گیا تو میں ضرور لازمی آؤں گا۔ تو دوستو شاید مجھے اپنے گھر کا ایڈریس تو نہیں سمجھا پایا، لیکن قریبی لوکیشن مجھے بتا دیتا ہے کہ آپ وہاں آئیں گے اور کل عصر کے ٹائم وہاں پہنچ جائیے گا، میں وہاں آپ کو پک کر لوں گا۔ یہ بات اتنی پرانی ہے کہ موبائلوں کا بھی دور نہیں تھا، موبائل بھی اتنے عام نہیں تھے۔ دوستو دوسرے دن جب ہم آفس آتے ہیں، میرے ساتھ میرا ایک کولیگ بھی عصر سے کچھ ٹائم پہلے، میں اس کولیگ سے ذکر کرتا ہوں کہ یار کل شاہد نے مجھے انوائٹ کیا تھا، اور دیکھو اگر ٹائم نکالو تو ہم دونوں اکٹھے چلتے ہیں، شاہد کا دل رکھ لیتے ہیں۔ اس میں میرا کولیگ کہتا ہے کہ ہاں چلتے ہیں، تھوڑی دیر میں ہو کے آ جائیں گے۔ تو ہم دونوں اس کے گھر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ ایک عصر کے ٹائم ہم وہاں پہنچتے ہیں، وہ پوائنٹ جہاں کا شاہد نے بتایا تھا۔ شاہد وہاں ہمیں تھوڑی دیر میں ریسیو کرنے آ جاتا ہے، ہم اس کو فالو کرتے ہیں، ہم اس کے گھر چلے جاتے ہیں۔ جیسے ہی ہم اس کے گھر انٹر ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس کے بہت مہمان آئے ہوئے ہیں۔ ہمیں کچھ عجیب فیل ہو رہا تھا کہ شاید اتنی لیڈیز ہیں، اتنی فیملیز ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ سر آپ لوگوں کا انتظام اوپر ہے۔ وہ شاہد کا پورا خاندان اس کے گھر پہ موجود تھا، اس کے سارے رشتہ دار، لیڈیز کو پردہ کروایا جاتا ہے، اور ہم دو بندے اس سیڑھیوں سے اوپر چلے جاتے ہیں۔ شاہد بتاتا ہے سر آپ اوپر جائیں، اوپر 2 کمرے ہیں، پہلا نہیں دوسرے میں آپ جا کے بیٹھیں، میں تھوڑی دیر میں آپ کو جوائن کرتا ہوں۔ ہم یہاں پہلے لیڈیز کو کھانا کھلا رہے ہیں تو مجھے 5 سے 10 منٹ لگ جائیں گے، آپ برا مت مانیے گا، میں بس ابھی آیا۔ ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو آ جا۔ دوستو ہم اوپر جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ہمارے رائٹ پہ ایک کمرہ ہے اور اس کے بعد ایک اور کمرہ۔ تو فرسٹ روم ہے وہ بالکل بند ہے، اور جو اس سے آگے والا ہے وہ کھلا ہوا ہے۔ دوستو ہم جیسے ہی اس پہلے والے روم کے سامنے سے گزرتے ہیں تو وہ جو روم تھا، وہ جو بند تھا، اس روم سے جیسے کوئی غصے سے کوئی دروازے کو ہلاتا ہے زور سے، اور ایک غرانے کی اتنی خوفناک آواز آتی ہے۔ میں اور میرا کولیگ دونوں ڈر جاتے ہیں اور ہم تھوڑا سا گھبرا جاتے ہیں، اور ہم اس روم کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ دوستو اس سے پہلے اس روم میں کوئی آہٹ نہیں تھی، کوئی شور شرابہ نہیں تھا۔ ہمارے اس چھت پہ پہنچتے ہی اس روم میں وہ غرانے کی آواز جو مسلسل آ رہی ہیں، جیسے کوئی چیز غصے میں آ گئی ہو۔ ہم تھوڑا گھبرا کے جو شاید نے روم بتایا ہوتا ہے اس میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ دوستو اتنا پرانا دور تھا، اس کا گھر بھی بہت پرانا ہے۔ ہم اس روم میں بیٹھ کے اس کا انتظار کرتے ہیں۔ دوستو وہ آواز آئی چلی جا رہی ہے، وہ شور غرانے کی آواز، وہ دروازہ پیٹنے کی آواز، جیسے وہ بہت غصے میں ہو۔ اب ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں، نہ ہمارے پاس اس دور میں موبائل ہے کہ شاید کو ہم فون کر سکیں۔ میں اٹھ کے جاتا ہوں سیڑھی سے، شاید کو آواز دیتا ہوں،
وہ بہت مصروف ہوتا ہے، مجھے بار بار آواز دینا بھی اچھا نہیں لگتا۔ میں واپس آ جاتا ہوں۔ میں جیسے ہی اس دروازے کے پاس سے گزرتا ہوں وہ چیز اور زیادہ غصہ ہوتی ہے، وہ اور زیادہ گھرانے لگتی ہے۔ یہ کیا مصیبت ہے؟ ہم لوگ پریشان ہیں۔ تھوڑی دیر میں شہد آ جاتا ہے اوپر، اور اس شہد کے ہاتھ میں ایک بڑی سی ڈش ہے جس میں وہ کھانا لے کے آتا ہے، جیسے ہماری سانس میں سانس آ گئی ہو۔ ہم شہد کو کہتے ہیں کہ شہد یہ آواز تم سن رہے ہو؟ دوستو وہ آواز ابھی بھی آ رہی ہے اور ویسے ہی آ رہی ہے۔ شہد کو جیسے کوئی فرق ہی نہ پڑا، کہتے ہیں سر اس کو چھوڑیں، آپ کھانا کھائیں۔ ہم کہتے ہیں ایسے کیسے چھوڑیں یار، یہ آواز سن رہے ہو تم؟ جس پہ ہمارے کافی اصرار کرنے پہ پہلے تو شہد کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور جب ہم بہت اصرار کرتے ہیں کہ ہمیں بتاؤ یہ کیا مسئلہ ہے، شہد بتاتا ہے کہ سر میرے بھائی پہ جن کا سایہ ہے۔ وہ جن اتنا خطرناک ہے کہ ہم نے بہت پیروں فقیروں کو دکھایا اور وہ جن اس کی جان نہیں چھوڑ رہا۔ ہم بہت پریشان تھے۔ شہد کہتا ہے آئیے میں آپ کو اس سے ملواتا ہوں۔ ویسے ہی بہت ڈرے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا نہیں، ہمیں نہیں ملنا۔ پتہ نہیں کیوں وہ ہمیں زبردستی کہ نہیں سر آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ سے ملواتا ہوں۔ دوستو وہ یہ بولتے ہی اس روم کی طرف چلتا گیا۔ اب ہم اس کے پیچھے نہ جاتے تو عجیب محسوس ہوتا۔ ہم دبے پاؤں اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ وہ دروازہ اوپن کرنے سے پہلے ہلکی سی آواز میں بولتا ہے کہ میں دروازہ کھول رہا ہوں، تم اس دروازے سے پیچھے ہو جاؤ۔ دوستو ایسا محسوس ہوتا ہے کوئی اس دروازے کے پیچھے سے اٹھا ہے اور دروازے سے دور ہو گیا۔ وہ آواز تھم گئی۔ شہد کی آواز سن کے وہ دروازہ کھولتا ہے۔ روم میں انٹر ہوتا ہے۔ ہماری ہمت نہیں ہوتی اس روم میں جانے کی۔ شہد آواز دیتا ہے کہ سر آ جائیں۔ اس روم میں اندھیرا ہے اور یہ جو روشنی باہر سے اندر جا رہی ہے، ہم اس روشنی میں اس کا چہرہ دیکھتے ہیں۔ دوستو آپ یقین جانیں میں بتا نہیں سکتا، وہ اتنا خوفناک چہرہ تھا۔ اس کا رنگ کالا تھا، اس کے چہرے پہ جیسے کوئی جن اترا ہوا ہو، جیسے ہم اسی جن کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ انسان ہمیں کہیں سے نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اتنی خوفناک کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اس کی شکل آج تک مجھے ویسے ہی یاد ہے۔ اس بات کو کئی سال گزر چکے ہیں، تو وہ اپنے بھائی کو کہتا ہے کہ یہ میرے باس ہیں، تم پریشان نہیں ہو، جو تمہارا علاج کرنے آتے ہیں وہ نہیں ہیں۔ دوستو بعد میں شہد بتاتا ہے کہ سر یہ اس لیے غصہ ہو رہا تھا، اس کو جس سے ہم دم کرواتے ہیں اس سے یہ بہت خوفزدہ ہوتا ہے اور بہت چیخیں مارتا ہے۔ یہ سمجھا شاید وہ آئے ہیں، اس لیے میں آپ کو اس سے ملوانے کی ضد کر رہا تھا تاکہ یہ بھی پرسکون ہو جائے اور آپ بھی سکون سے کھانا کھا سکیں۔ دوستو کھانا کیا کھانا تھا، کچھ حلق سے نیچے ہی نہیں اتر رہا تھا۔ بس شہد کا دل رکھنے کے لیے ہم لوگوں نے کیسے تیسے کر کے 2-4 نوالے لیے اور ہم نے اس سے اجازت چاہی۔ شہد بھی سمجھ چکا تھا۔ دوسرے دن شہد آفس آتا ہے، ہم اسے ساتھ بٹھاتے ہیں کہ شہد یہ ماجرا کیا ہے۔ شہد ہمیں بتاتا ہے کہ سر میرا یہ بھائی اسی گھر میں ایک درخت تھا جسے اس نے کاٹ دیا۔ اس درخت پہ ایک جن کا سایہ تھا، اس کی پوری فیملی رہتی تھی۔ وہ جن اس کے پیچھے لگ گیا اور اتنا حد تک کہ اس کا وزن بھی کم ہو گیا، یہ بہت کمزور ہو گیا۔ حالانکہ یہ 2-4 بندوں کا کھانا ایک ساتھ کھا جاتا۔ جو اس کا علاج کرنے آتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس کے اوپر بہت بھاری سایہ ہے اور یہ اسی درخت کے کاٹنے سے لگا۔ خیر دوستو اس بات کو کافی ٹائم گزر جاتا ہے۔ کچھ عرصے بعد شاید ہمیں بتاتا ہے کہ سر میرے اس بھائی کی ڈیتھ ہو گئی۔ ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے۔ ہم اس کے جنازے میں بھی جاتے ہیں۔ ایک پر اصرار بات بتاتا چلوں، جب ہم اس کا چہرہ دیکھتے ہیں، اس کے چہرے سے کفن ہٹایا جاتا ہے تو وہ ویسا نہیں لگ رہا ہوتا جیسا ہم نے اس دن کمرے میں دیکھا تھا۔ وہ تو ایک خوفناک بھیانک چہرے والا انسان تھا، اور یہ اتنا خوبصورت جوان لڑکا۔ بہت افسوس ہوتا ہے دوستو، اس جن نے اس لڑکے کی جان تک لے لی۔ مجھے آج تک اس لڑکے کے لیے دلی افسوس ہے، کتنا جوان لڑکا تھا۔ تو دوستو یہ ان کا واقعہ تھا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، حافظ۔
اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔